السلام علیکم فرینڈس آج میں نیو ناول سٹارٹ کرتی ہوں جس کا نام ہے محبت کا بندھن بائی راجپوت زیدی۔ اس کی بھی ریکویسٹ آئی تھی کہ آپ یہ ناول ریڈ کریں، تو چلیں ہم اپنا ٹائم ویسٹ کیے بنا ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں، اور کامنٹس کر کے ضرور بتائیے گا ایپیسوڈ کیسی تھی، ناول سے ریلیٹڈ ضرور کامنٹ کیا کریں، ٹھیک ہے؟ تو چلیے ایپیسوڈ کی طرف آتے ہیں۔ پھپھو یہ لیں آپ کی ادرک والی چائے۔ ہونٹوں پر نرم سے مسکراہٹ لیے اس نے چائے کا کپ نسرین بیگم کی طرف بڑھایا۔ ماشاءاللہ میری گڑیا کتنی پیاری ہوتی جا رہی ہے۔ نسرین بیگم چائے کا کپ لیتی ہوئی ہر بار کی طرف پھر سے وہی اس کی تعریف میں دھاڑنے لگی تھی، جسے سن کر وہ ہمیشہ کی طرح مسکرا کر اپنی گلاسز ٹھیک کرنے لگی، جبکہ پاس بیٹھی رضیہ بیگم تو یہ سن کر جل بن گئی تھی۔ اسی جلن میں اس نے اپنے چائے کا کپ ٹیبل پر سے کھسکاتے ہوئے پاس کھڑی زمین کے اوپر اس کو گرایا، جس سے ایک فلک شکاف چیخ پورے گھر میں گونجی تھی۔ زری کیا ہوا؟ سونیا جو سیڑھیاں اتر رہی تھی اس کی چیخ سن کر بھاگ کر اس کی طرف آئی۔ ماما میرا پاؤں! گرم چائے گرنے کی وجہ سے اس کا پاؤں کافی جل گیا تھا۔ دیکھا بیٹا کتنا جلا ہے؟ نسرین بیگم اس کو وہیں کرسی پر بٹھاتی ہوئی اس کا پاؤں دیکھنے لگی جو کافی سرخ ہو چکا تھا۔ نہیں پھپھو، ہاتھ مت لگائیں، وہ کہراتی ہوئی اپنا پاؤں واپس کھینچتے بولی، جبکہ پاس بیٹھی رضیہ بیگم ابھی آنکھوں میں سرد بن لیے بس اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ لے پھپھو، یہ لگا دے مجھے۔ سونیا نے کچن سے آئنمنٹ لا کر نسرین بیگم کو پکڑائی۔ کچھ نہیں ہوگا پھپھو کی جان، دیکھنا ابھی یہ جلن ختم ہو جائے گی۔ وہ اسے آئنمنٹ لگاتے ہوئے بہلانے لگی، جبکہ زرمین تو بس آنکھیں میچے روئے جا رہی تھی، جس سے اس کی چھوٹی سی ناک بھی سرخ ہو چکی تھی۔ لو بس ہو گیا، جاؤ سونیا، زری کو اس کے روم میں چھوڑاؤ۔ نسرین بیگم آئنمنٹ کو ٹیبل پر رکھتی ہوئی اس کا گال سے ہلا کر سونیا سے بولی، جی پھپھو آؤ زری۔ وہ زری کو پکڑے اس کے روم کی طرف بڑھی، جبکہ نسرین نے افسوس ساری لاتے ہوئے برف کی طرف جمی بیٹھی رضیہ بیگم کو دیکھا اور پھر اپنا بیگ اٹھاتی وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ رانا اسلام جو ایک ریٹائر آرمی میجر ہے، جو اپنی زوجہ انوری بیگم اور 2 بیٹے 1 بیٹی کے ساتھ خوشحال زندگی گزار رہا تھا۔ بڑا بیٹا رانا وقار، جس کی شادی انہوں نے اس کی ماموں کی بیٹی رضیہ سے کی۔ رضیہ جو خوبصورتی اور ہر مقام میں وقار سے کم تھی، اس لیے ہمیشہ سے وہ احساس کمتری کا شکار رہی۔ ان کے ہاں 3 اولادیں ہیں، بڑا بیٹا رانا ریان، اس سے چھوٹی سونیا اور سب سے چھوٹی آکاشا۔ وقار کے بعد ان کی اکلوتی بیٹی نسرین اسلام، جو ایک بہت بڑے شاہ خاندان میں بیاہ دی گئی تھی۔ نسرین کو اللہ نے بس ایک اکلوتے بیٹے عالم ذاکر شاہ سے نوازا تھا۔ سب سے چھوٹے صاحبزادے رانا وقاص، جنہوں نے اپنی کلاس فیلو جویریہ سے پسند کی شادی کی تھی، پر پہلی اولاد کے ہوتے ہی وہ وقاص اور چھوٹی سی زرمین کو چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ زرمین جب 5 سال کی ہوئی تو وقاص بھی ایک ایکسیڈنٹ سے اس دنیا سے اپنی محبوب بیوی سے جا ملا۔ یہ خبر سن کر رانا اسلام بھی دل کی بیماری سے تاب لانے ہوئے حالق حقیقی سے جا ملے، جبکہ انوری بیگم حوصلہ اور صبر کرتے ہوئے اپنے بکھرے خاندان کو سنبھالنے لگی۔ زری اٹھ بھی جا، اب اس کے بعد میں نے نہیں آنا تمہیں اٹھانے کے لیے۔ سونیا دھمکی دیتی ہوئی واپس مڑی۔ آپ ہی کیا ہے، اتنی صبح کیوں اٹھا رہی ہیں؟ ہمیشہ کی طرح آج بھی وہ رونی شکل بناتے ہوئے بولی، کیا مطلب اسکول نہیں جانا تم نے؟ ویسے بھی تمہاری فائنل نزدیک ہیں، اس لیے اٹھو اور اسکول جاؤ، نیچے تمہیں بلا رہی ہے دادی تمہاری۔ سونیا چاہتے چاہتے مڑی اور کمر پر دونوں ہاتھ رکھ کر اس کو خواص پر بیدار کرانے لگی۔ کیا مصیبت ہے، ایک تو روزانہ اسکول جاؤ، پتہ نہیں کب اسکول سے جان چھوٹے گی اور میں کالج جاؤں گی۔ وہ منہ مسوڑتے بول رہی تھی، واش روم کی جانب بڑی پاگل لڑکی، کالج بھی صبح صبح ہی تو جاتے ہیں۔ سونیا اس کی بیوقوفی پر بڑبڑائی، کیونکہ زمین میڈم کو لگتا ہے کالج انسان اپنی مرضی سے اٹھ کر جاتا ہے۔ السلام علیکم۔ زرمین ڈائننگ ٹیبل کی کرسی کھینچ کر بیٹھی ہوئی بلند آواز میں بولی، وعلیکم السلام، آ گئی میری پگلی؟ انوری بیگم نے مسکراتے ہوئے اس سے کہا، کیا دادو آپ بڑی ہو گئی ہوں، مجھے پتہ ہے پاگل کس کو کہتے ہیں۔ وہ دیے جانے والے لقب پر دانت پیستی بولی، اچھا تو پھر بتاؤ کسے کہتے ہیں؟ ریان نے ناشتہ کرتے ہوئے اسے تنگ کرنے کے لیے پوچھا۔ وہ پاگل نا، وہ اپنے چھوٹے سے دماغ کو چراتے ہوئے سوچنے لگی، جبکہ پاس بیٹھی آکاشا نے اس کا نام لیا۔ وہ پاگل زرمین وقاص کو کہتے ہیں۔ آکاشا نے دونوں ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہوئے اس کو پھر سے لقب دیا۔ جیسے ہی سن کر سب کا قہقہ بلند ہوا، جبکہ رضیہ غصے سے کبھی آکاشا اور کبھی ریان کو دیکھتی۔ بہت ہو گیا، بس چلیں ریان بھائی، ہمیں اسکول چھوڑ دیں۔ اس نے اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے آکاشا کو پھر اشارہ کیا۔
زرمین شروع سے ہی اپنی دادی کی لاڈلی تھی، جبکہ رضیہ بیگم کو وہ اس لیے بھی چبھتی تھی کہ وہ سب سے پیار لے جاتی اور اس کے بچوں کو بھی حق مار رہی تھی۔ دادی نے اپنی پوتی کو دیکھا جو اسکول یونیفارم میں بھی ڈول لگ رہی تھی، سفید رنگ سنہرے بال جو کمر تک آتے تھے، چھوٹی سی ناک، گلابی ہونٹ اور گول گول بلی جیسی آنکھیں جو نظر کم ہونے کی وجہ سے گلاسز کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ علم بیٹا، صبح صبح کدھر جا رہے ہو؟ علم جو موبائل پر کچھ ٹائپ کرتے ہوئے سیڑھیاں اتر رہا تھا، نسرین بیگم کی آواز سن کر ڈائننگ ایریا کی طرف آیا۔ السلام علیکم ماما، وہ آج ایک امپورٹنٹ میٹنگ ہے اس لیے جلدی جانا ہے۔ اچھا لیکن ناشتہ تو کر کے جاؤ۔ نسرین بیگم نے دل میں اپنے خوبرو بیٹے میں نظر اتاری۔ انہیں نہیں ماں، میں آفس میں کھا لوں گا، وہ دھیمے لہجے میں بولا، تیزی سے واپس مڑ گیا۔ یہ لڑکا کبھی کسی کی نہیں سنتا۔ نسرین بیگم نے اس کو جاتے دیکھ کر پاس بیٹھے ذاکر شاہ کی طرف دیکھ کر کہا، ہاں بیگم، اس کی بھی بیگم لے آئے، پھر یہ بھی سن لے گا۔ ناشتہ کرتے ہوئے ذاکر شاہ نے نسرین بیگم کی طرف آنکھ دبا کر کہا، آپ بھی نا بس ہمیشہ کی طرح۔ وہ آج بھی ان کی اس حرکت سے جھنجھلا گئی تھی۔ ہاں تو ٹھیک ہی کہہ رہا ہوں، ہماری طرف دیکھیں، ہم بھی پہلے کسی کی نہیں سنتے تھے۔ بس آپ اپنی بات تو رہ نہیں رہے۔ ہاں پر اس کا ضرور کچھ سوچتی ہوں، ویسے بھی اس کی شادی کی عمر تو ہو گئی ہے، ماشاء اللہ سے اس سال 28 کا ہو جائے گا۔ وہ پرسوچ لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ دادو مجھے نہیں پتا، مجھے جانا ہے، بس جانا ہے۔ دادو کی منتیں کرتے ہوئے تھک کر بچوں کی طرح کھڑی ہو کر پیپر رگڑنے لگی۔ تو سمجھتی کیوں نہیں تم اس وقت کس کے ساتھ جائے گی؟ انوری بیگم لاچار اس پر بھی اسے سمجھاتے ہوئے بولی، دادو کل میرے اسکول میں فیئرویل پارٹی ہے اور میرے پاس ڈریس نہیں ہے، میں کیا پہنوں گی؟ جانے کا مسئلہ ہے نا تو سونیا آپ ہی کو لے جاتی ہوں۔ وہ خود سے ہی مسئلے کا حل نکالتی بولی، اچھا بابا جا، چلے جا۔ انوری بیگم نے اس پر اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، اوہ میری پیاری دادو۔ وہ خوشی سے انوری بیگم کا گال چومتی ہوئی سونیا کے کمرے کی جانب بھاگی۔ کیا ہے ذریعے، ایک ڈریس لینا ہے اور تم پچھلے 2 گھنٹوں سے مجھے مال میں گھما رہی ہو۔ سونیا اس کو پھر سے دوسری شاپ کی جانب مڑتے دیکھ کر بولی، اوہ سونیا ابھی مجھے ذرا سمپل ڈریس چاہیے، یہاں سب فینسی ہیں۔ تو ذری پارٹی پر تھوڑا فینسی ڈریس ہی پہنتے ہیں، سونیا نے دوسری شاپ میں اس کے ساتھ جاتے ہوئے کہا۔ بس پھر آدھے گھنٹے بعد اس کو اس کی پسند کا ڈریس مل گیا جسے لے کر وہ بہت خوش تھی۔ چلیں آپ ہی سامنے کیفے سے کچھ کھا لیتے ہیں، سونیا کہتی ہوئی اس کے ساتھ کافے کی جانب بڑھی۔ میں آئس کریم کھاؤں گی، زرمین چہکتے ہوئے کہنے لگی۔ زری سب لوگ تمہیں دیکھ رہے ہیں، آہستہ۔ زرمین کے اونچا بولنے سے کچھ لوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ اوپس سوری، زرمین نے زبان دانتوں تلے دبا کر آہستہ سے کہا۔ چلو اب جلدی آئس کریم کھاؤ، نہیں تو گھر جا کر اماں کی گالیاں کھانی پڑیں گی۔ کھا تو رہی ہوں آپ بھی۔ وہ جلدی میں آئس کریم کھاتی ہوئی اپنی ناک پر بھی لگا چکی تھی۔ چلو چلیں، اپنا ڈریس اٹھاتے ہوئے بولی۔ ہاں چلو۔ سونیا بھی بل دینے کاؤنٹر کی طرف بڑھی۔ زرمین وہ اپنے ہی خیالوں میں وہیں کھڑے ارد گرد لوگوں کو دیکھنے میں مگن تھی، جب اپنے ہی نام پر چونک کر سامنے نظر اٹھائی جہاں عالم 3 پیس سوٹ پہنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ آپ عالم بھائی؟ وہ خوشی سے اسے دیکھ کر بولی۔ جی میں۔ عالم نے بھی بالکل اس کے لہجے میں جواب دیا۔ میرا مطلب آپ یہاں کیسے؟ وہ عالم کے جواب پر اپنا نچلا ہونٹ کام کرتے ہوئے بولی، میں یہاں ایک میٹنگ کے لیے آیا تھا۔ عالم نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اس کی جانب قدم بڑھائے، جبکہ وہ وہیں کھڑے اسے دیکھنے لگی۔ بالکل پاگل ہو تم؟ عالم نے اس کے ناک سے آئس کریم اپنے رومال سے صاف کرتے ہوئے آہستہ سے استفسار کیا۔ جی وہ میں سونیا آپی کے ساتھ آئی ہوں۔ وہ عالم کی جانب دیکھتی ہوئی بڑبڑا کر سونیا کی طرف اشارہ کرنے لگی۔ اوکے چلو آؤ، تم دونوں کو چھوڑ دوں۔ وہ سونیا کو آتے دیکھ کر دونوں کو لیے باہر گاڑی کی جانب بڑھا۔ بیٹھو زرمین۔ اس نے زرمین کے لیے فرنٹ ڈور اوپن کیا تو زرمین سونیا کو دیکھتے ہوئے بیٹھ گئی، جبکہ سونیا خاموشی سے پیچھے جا کر بیٹھ گئی تھی۔ تمہارے فائنل کب ہیں زرمین؟ عالم کی آواز نے گاڑی میں موجود خاموشی کو توڑا۔ جی بھائی نیکسٹ ویک سے اسٹارٹ ہے۔ اپنے ہاتھوں کے ناخنوں کو دیکھتے ہوئے زرمین نے سر جھکائی جواب دیا، کیونکہ عالم اپنے بزنس میں بزی ہونے کی وجہ سے کم ہی ماموں کے گھر جاتا تھا۔ بس نسرین بیگم کی منہ زبانی ان کی باتیں سنتا تھا جس میں زیادہ زرمین کی تعریفیں ہوتی تھیں، اس لیے ان کے درمیان ابھی تک بے تکلفی نہیں تھی۔ آئے بھائی، آپ بھی اندر آئیں۔ گھر کے سامنے گاڑی روکتے دیکھ کر زرمین نے اسے اندر آنے کی دعوت دے ڈالی۔ نہیں آج مجھے بہت ضروری کام سے جانا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ضرور آؤں گا، اس نے پیار سے کہتے ہوئے زرمین کا گال کھینچا، جبکہ سونیا یہ دیکھتے گاڑی سے نکل کر گیٹ کی جانب بڑھی۔ شکریہ بھائی، زرمین اخلاقیات دکھاتے ہوئے مسکرا کر بولی، جبکہ عالم بھی اسے دیکھ کر ہلکے سے مسکرا دیا۔ اللہ حافظ زرمین کہتے ہی اپنا ڈریس لیے سونیا کے پیچھے لپکی۔ پاگل! اس کو یوں بھاگتے دیکھ کر عالم کہے بنا نہ رہ سکا۔ اس کو گیٹ کے اندر جاتے دیکھ کر وہ بھی وہاں سے چلا گیا۔
اماں آپ نے اسے کچھ زیادہ ہی سر پر چڑھا رکھا ہے۔ رضیہ تو اس کے بازار جا کر نیا ڈریس لانے کا سن کر جلے پیر بلی بنے غصے سے یہاں سے وہاں چکر کاٹ رہی تھی۔ بہو بس کرو، آپ اس کے اسکول میں پارٹی تھی، میں نے ہی اسے کہا کہ نیا ڈریس لے لو۔ انوری بیگم نے رضیہ کی طرف دیکھا جو غصے سے دونوں ہاتھ کمر پر باندھے آپ انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ ہاں میں بس کر جاؤ، آپ کبھی بس مت کیجیے گا نا، آپ تو بس ایک وہ منحوس سی نظر آتی ہے، میرے بچوں تو کبھی نظر ہی نہیں آتے۔ ویسے بھی میرے بیٹے اور وقار کے حق و حلال کی کمائی ہے، اس کے اجاڑنے کے لیے وہ نہیں کماتے۔ امی سونیا اور زرمین جو کچھ دیر پہلے ہی آئی تھی دروازے میں کھڑی ہو کر رضیہ کی باتیں سننے لگی۔ زرمین کی آنکھیں تو اپنی تائی کی باتیں سن کر ہی برسنے لگی تھی۔ امی بس کریں، سونیا نے اب رضیہ کو زرمین کی طرف جاتے دیکھ کر جلدی سے اگر بڑھ کر اسے بازو سے پکڑ کر روکا تھا جو کہ رضیہ کو اور تب چڑھ گیا تھا۔ اسی غصے میں اس نے سونیا کو بھی لتاڑا، تم بیچ میں مت آ۔ وہ غصے سے بازو چھڑواتی ہوئی زرمین کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ شرم تو نہیں آتی؟ پارٹیوں کے لیے ڈریس لیتے ہوئے جن کے ماں باپ نہیں ہوتے وہ لڑکیاں تو سلجھ کر رہتی ہیں، پر ایک تو منحوس ہے جو پیدا ہوتے ہی ماں کو کھا گئی، پھر اس گھر کی خوشیوں کو کھا کے اور بنی ہر وقت بچی رہتی ہے۔ رضیہ تو آج اپنے دل کی ساری بڑاس اس معصوم پر نکال رہی تھی جبکہ اس نے ڈرتے ڈرتے اپنی امید بھری نظروں سے پیچھے دادی کی طرف دیکھا۔ بس کر اب رضیہ، دادی اٹھتی ہوئی رضیہ کے پاس جا کر کھڑی ہوئی، چھوڑ دی اس معصوم کی جان، ورنہ آج آ لینے دے وقاص کو، تیرا فیصلہ تو کروا کر رہوں گی۔ چل میری بچی۔ اپنے کمزور ہاتھ سے وہ زرمین کا ہاتھ پکڑے اندر لے آئی تھی۔ آج آ لینے دے، آپ بھی میرے بیٹے کو اس کو بتاؤں گی کہ اس کی دادی میرے ساتھ یہ سلوک کرتی ہے۔ کوڑی کی عزت نہیں میری اس گھر میں۔ وہ لاؤنج کے صوفے پر ہی بیٹھے عادت سے مجبور ہو کر اونچی اونچی صدائیں بلند کرنے لگی، جبکہ سونیا بھی اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے سر جھٹک کر اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ دادو تائیوں میں ہمیشہ ایسے کیوں بولتی ہیں کہ میں نے اپنی ماما کو مارا ہے؟ میں منحوس ہوں، وہ سو کرتی ہے۔ چپ ہو جا میری بچی، اسے کیا پتا تو کتنی خوش قسمت ہے۔ چپ میری جان، دادی نے کہتے ہوئے اس کا ماتھا چوما تھا۔ پر دادی وہ مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہے جبکہ میں تو تائی جان سے پیار کرتی ہوں؟ نہیں بیٹا، وہ نفرت نہیں کرتی، بس غصے کی ذرا تیز ہے۔ انوری بیگم آج بھی اس معصوم کے دل کو توڑنے سے ڈرتی تھی جبکہ اب وہ روتے ہوئی وہیں سو چکی تھی۔ بس رضیہ، بور نہیں میں مزید، میں اس معصوم کو رلانے نہیں دوں گی تجھے، میرے ہوتے ہوئے تو یہ سب کر رہی ہے، میرے بعد نہ جانے کیا کیا کرے گی۔ وہ کچھ سوچتی ہوئی بولی، بس اس گھر میں ہی میں ہی بری ہوں، تم بھی اپنی دادی کی زبان بول رہے ہو۔ ریان جو اپنی ماں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، رضیہ بیگم کی وہی باتیں سن کر اب اس کو اپنا سر گھومتا ہوا لگا۔ امی ہم یہ صبح بات کریں، ابھی میں بہت تھکا ہوا ہوں۔ وہ سر مسلتے ہوئے اٹھا۔ ہاں ٹھیک ہے، جاؤ، تمہارے پاس بھی کہاں ٹائم ہے ماں کے دکھ سننے کے لیے؟ میری اپنی اولاد میری سگی نہیں ہے، میں کسی کو کیا کہوں؟ ریان کو کھڑے ہوتے دیکھ کر وہ بھی پیر پٹکتی وہاں سے اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ السلام علیکم اماں، کیسے ہیں آپ؟ نسرین نے لاؤنج کے صوفے پر انوری بیگم کو بیٹھے دیکھا تو ان کے ساتھ ہی صوفے پر برا جمان ہو گئی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہوگی اس عمر میں؟ بس تم میرے کمرے میں آ جا، تجھ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ وہ نسرین کو لیے اپنے کمرے میں آئی۔ کیا ہوا اماں، کسی نے کچھ کہا کیا؟ انوری بیگم کو خاموش دیکھ کر نسرین کو پریشانی لاحق ہوئی۔ ہوا نہیں ہے پر ہو جائے گا، میرا ایک فیصلہ مانے گی؟ یقین ہے نا تجھے اپنی ماں پر؟ جی اماں، آپ بولیں۔ نسرین نے سر ہلاتے ہوئے حامی بھری۔ میں چاہتی ہوں تو زرمین کو اپنی بہو بنا لے، بنا کوئی تمہید باندھے۔ انوری بیگم نے اپنے دل کی بات کہی جبکہ نسرین کو سن کر حیرت کا جھٹکا لگا، جیسے وہ سن کر ایک دم خاموش ہو گئی۔ بتا، انوری نے اسے خاموش دیکھ کر دوبارہ پوچھا۔ اس بار وہ خود کو سنبھالتی ہوئی بولی، لیکن اماں بھی وہ بہت چھوٹی ہے، اور ویسے بھی عالم سے بھی وہ بہت چھوٹی ہے، اتنی بھی چھوٹی نہیں ہے، خیر سے اس سال 17 کی ہو جائے گی، اور مرد سے تو ویسے بھی عورت چھوٹی ہونی چاہیے، میں تو تیرے باپ سے 10 سال چھوٹی تھی پھر بھی نبھا گئی نا۔ انوری بیگم نے تفصیل سے سمجھاتے ہوئے نسرین کو دیکھا جو پرسوچ ہی انہیں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ سب تو ٹھیک ہے اماں، پر عالم تو شادی کی عمر ہے جبکہ زرمین تو بچی ہے۔ کوئی بات نہیں، ابھی بس ان کا نکاح کر دیتے ہیں، رخصتی 2 سال بعد کریں گے، اور ویسے بھی مرد تو 40 سال تک جوان ہی رہتا ہے۔ انوری بیگم نے اس بار اس کی بولتی بند کر دی تھی کیونکہ اب انکار کا نسرین کے پاس کوئی جواز نہیں بچا تھا۔ کرتی ہو بادشاہ کا شاہ صاحب سے، اگر وہ مانتے ہیں تو عالم سے بات کروں گی۔ نسرین نے تسلی دینے کے لیے اپنی ماں کا ہاتھ تھپتھپایا۔ دیکھ نسرین، میری عمر ہو گئی ہے، آج ہو
پتہ نہیں کل ہو یا نہ ہو، میں بن ماں باپ کی بچی کو یہاں ان لوگوں میں چھوڑ کر نہیں جا سکتی، تو سمجھ رہی ہے نا؟ دیکھ اپنی ماں کے ہاتھوں کو بس یہ میری آخری خواہش سمجھ رہے۔ نسرین نے تڑپ کر اپنی ماں کو دیکھا جو آنکھیں بھگوئے ہاتھ جوڑے سے دیکھ رہی تھی۔ اماں یہ آپ کیسے باتیں کر رہی ہیں اور بے فکر رہیں آپ، جب آپ کہیں گی میں زرمین کو عالم کا نکاح کروا دوں گی، بس آپ یہ سب مت بولیں تو پھر بس اگلے جمعے نکاح ہے، تب تک زرمین کے پیپر بھی ختم ہو جائیں گے۔ انوری بیگم نے حتمی فیصلہ سناتے ہوئے کہا، جی اماں جیسے آپ کو بہتر لگے۔ تایا ابو یہ آپ کی چائے۔ زرمین نے لاؤنج میں بیٹھے وقار صاحب کی طرف چائے کا کپ بڑھایا۔ بیٹا آپ کیوں لے کر آئی ہیں؟ آپ کے تو ایگزامس ہو رہے ہیں نا، تو آپ کو صرف پڑھنا چاہیے۔ وقار نے اس کا ہاتھ سے پکڑ کر صوفے پر بٹھایا اس کو، تو دوسرے صوفے پر بیٹھے رضیہ خلق تک کڑوی ہوئی۔ بس ایک چائے ہی تو آتی ہے اسے بنانی، اگر بنا لیتی ہیں تو کون سا پہاڑ توڑتی ہے۔ سونیا بھی تو سارا دن کچن میں لگی رہتی ہے، میری بیٹی کا کام تو کبھی کسی کو نظر نہیں آتا۔ رضیہ بیگم کہاں چپ رہنے والی تھی، بیچ میں اپنا لقمہ ڈالتے ہوئے بولی، رضیہ بیگم تم بھی بات کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے جاتی ہو۔ زری اور سونیا کا کوئی مقابلہ ہے کیا؟ وینے ہیں وہ دونوں، جاؤ بیٹا آپ جا کر پڑھائی کرو۔ وقار نے ساتھ بیٹھی زری کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا۔ جی تایا ابو۔ رضیہ کی باتیں سن کر وہ اپنا نیچا ہونٹ کاٹتی ہوئی وہاں سے واک آؤٹ کر گئی تھی، جبکہ اب وقار کا رخ اب رضیہ کی جانب تھا۔ رضیہ اپنی زبان پر قابو رکھو اس سے پہلے کہ میں بے قابو ہو جاؤں۔ زرمین کے جاتے ہی وقار رضیہ پر برسا، جو اب منہ بسورے بعد میں زمین سے اپنی بےعزتی کا بدلہ لینے کے لیے خاموشی سے اٹھ گئی تھی۔ کاش میں کہتی ہوں میری کلاسز واپس کر، میرا کل پیپر ہے فزکس کا۔ زرمین کا آکاشا کے پیچھے بھاگتے ہوئے اب روحان سے ہو کر بولی، ہاں تو پہلے مجھے میتھ کا بس ایک سوال سمجھا دو کیونکہ کل میرا گرینڈ ٹیسٹ ہے۔ وہ اچھل کر صوفے کی طرف بھاگی۔ اچھا ٹھیک ہے سمجھا دوں گی، آپ کرو میری کلاسز واپس۔ زرمین نے ہار مانتے ہوئے کہا، یہ لو اب چلو پہلے مجھے سمجھاؤ۔ ہاں چلو، اس کے بعد تم مجھے تنگ نہیں کرو گی اور بس ایک ہی سوال سمجھاؤں گی۔ زرمین اس کو اٹھا کر دھمکی دینے بولی کیونکہ فزکس کے پیپر کی اس کی پہلے سے تیاری اتنی اچھی نہیں تھی۔ ماما آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ ہاؤ از دس پاسبل؟ عالم کو اپنی ماں کی بات سن کر 440 واٹ کا جھٹکا لگا تھا۔ کیوں، کیا پرابلم ہے اس سب میں؟ اتنی پیاری ہے وہ، بس تھوڑی چھوٹی ہے، کل کو بڑی بھی ہو جائے گی۔ نسرین بیگم نے اسے پہلو سے بتایا۔ ماما وہ تھوڑی نہیں بہت چھوٹی ہے، مجھے تو کیوٹ سی کیٹی لگتی ہے۔ عالم نے اپنی ماں کے جملے کو درست کیا، اس لیے کہہ رہی ہوں کیٹی ہمیشہ کے لیے تمہاری ہو سکتی ہے۔ نسرین بیگم پچھلے گھنٹے سے اسے کال کرنے کی کوشش کر رہی تھی، پر ماما ابھی میں بس ایک لفظ اور نہیں، اپنی ماں کی پسند اور نانی کی آخری خواہش سے بھر کر اگر تجھے کچھ اور پسند ہے تو بتا۔ نسرین نے اس کے احتجاج کو بیچ میں روکا۔ نہیں ماما ایسی بات نہیں ہے۔ عالم نے نسرین بیگم کی غلط فہمی دور کی۔ تو بس ٹھیک ہے، پرسوں جمعہ والے دن تمہارا نکاح ہے، رخصتی اماں جان کے کہنے پر بعد میں کی جائے گی۔ نسرین نے اب کی بار لہجہ ذرا سخت رکھا تھا، پر اتنی جلدی؟ اور زرمین سے پوچھا ہے آپ نے؟ عالم نے نسرین بیگم کو اٹھتے دے کر احتجاج کی آخری سی کوشش کی۔ وہ اماں پوچھ لیں گی اس سے، تمہیں اس کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، تم بس اپنی تیاری کرو۔ نسرین بیگم دو ٹوک لہجے میں بول کر چلی گئی، جبکہ عالم اب اپنی گاڑی کی کیز اٹھائے باہر کی جانب بڑھا تاکہ رمیز کو جا کر آج والے دھماکے کے بارے میں بتا سکے۔ دادو اف، آج میں بہت خوش ہوں۔ زرمین انوری بیگم کے گلے لگی، گول گول گھومنے لگی۔ ارے بس کر جا، اس عمر میں چکر آ گیا تو اوپر ہی جاؤں گی سیدھی۔ اس نے اپنے گلے سے اس کے بازو ہٹائے۔ اوفو دادو، آپ بھی ہر چھوٹی بات پر ایموشنل ہو جاتی ہیں۔ اچھا چل یہ بتا خوش کیوں ہے اتنی؟ اس کے منہ بسورنے پر دادی نے اپنی ہنسی دبائی۔ دادو آج میرے پیپر ختم ہو گئے ہیں، ساری پابندیاں ختم، بس اب میں روزانہ لیٹ اٹھا کروں گی اور رات کو بھی لیٹ سویا کروں گی۔ زرمین نے حکم سناتے ہوئے چڑیا کے پر کی طرح اپنے بازو کھولے تھے۔ پاگل ہے یہ لڑکی، چل ادھر آ، مجھے تجھ سے کچھ بات کرنی ہے۔ انوری بیگم نے زرمین کو اپنے پاس بٹھا کر بیڈ پر بیٹھنے کو کہا۔ جی دادو۔ زرمین ان کے سامنے جا بیٹھی۔ انوری بیگم نے اس کا سر کو اپنے گود میں رکھا۔ اچھا یہ بتا اپنی دادو سے کتنا پیار کرتی ہے تو؟ دادو بہت بہت بہت، سب سے زیادہ آپ سے پیار کرتی ہوں میں۔ ہاں پر اٹھنا میں نے لیٹ ہی ہے۔ زرمین اپنے چھوٹے سے دماغ کی بات سوچتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے بابا تم لیٹ ہی اٹھ جانا، پر ابھی جو میں کہوں گی وہ مانو گی؟ جی دادو مانوں گی۔ بتائیں مجھے کیا کرنا ہے؟ آپ کے پاؤں میں مالش کرنی ہے؟ لائیں ابھی کر دیتی ہوں۔ زمین تیل کی بوتل لینے کے لیے اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ اوہ لڑکی پہلے میری بات تو سنو۔ دادی نے اسے بازو سے پکڑ کر پھر سیدھا کیا۔ جی دادو سن تو رہی ہوں، تمہیں اپنی دادو کے لیے عالم سے نکاح کرنا ہے۔ دادی نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیلے میں لیا۔ کیا دادو؟ وہ عالم بھائی۔ زرمین نے آنکھیں پھاڑ کر انگلی سے اوپر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ کو کھینچا۔ ہاں میری گڑیا،
پر دادو وہ تو بھائی ہے نا، سب سے بڑا مسئلہ بتاتی ہوئی وہ سنجیدہ ہوئی۔ پگلے نکاح سے پہلے سبھی بھائی ہوتے ہیں۔ انوری بیگم نے پیار سے اس کے ماتھے پر ہلکی سی چت لگائی۔ ہاں دادو، ہماری میڈم بھی ایک دن یہی کہہ رہی تھی، وہ پرسوچ سی بولی۔ دیکھو میری جان، تمہاری پھپھو تم سے کتنا پیار کرتی ہیں، اور عالم بھی اس سے زیادہ پیار کرے گا تم سے، اور ڈھیر سارے جوتے کپڑے چاکلیٹ بھی لے کر دے گا، بہت خیال رکھے گا میری پری کا۔ راج کرو گی اپنی پھپھو کے گھر۔ انوری بیگم نے لاڈ سے اس کے دونوں گال ہلائے۔ جی دادو، وہ تو سب چیزوں کے بارے میں سوچ کر بہت خوش ہو گئی تھی۔ اس عمر میں اماں جی سٹیا تو نہیں گئی کہیں، بڑی پوتی کو چھوڑ کر چھوٹے کا نکاح کروا رہی ہیں؟ رضیہ نے تو جب سے یہ سنا تھا گھر میں ایک وبیلا سے مچا رکھا تھا۔ امی جو انہیں مناسب لگائے وہ انہوں نے کیا، آپ کی یوں شور مچانے سے ان کا فیصلہ نہیں بدلے گا۔ سونیا نے خود کو مضبوط بناتے ہوئے ماں سے کہا، میں یہ نکاح ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ عالم تو میں نے تیرے لیے سوچ کر رکھا تھا، دیکھو تم نسرین بیگم کتنی گنی نکلی نا، خدمتیں تم سے کرواتی رہی اور بہو اپنی اس چہیتی منحوس کو بنا رہی ہیں۔ رضیہ نے غصے سے دانت پیسے۔ امی میری اور روزی میں سے کسی ایک کو چنتی تو پھپھو ہمیشہ زری کو چنتی، کیونکہ وہ اس سے زیادہ پیار کرتی ہیں۔ سونیا چہرے پر تلخ سی مسکراہٹ لائے بولی۔ سونیا کی بات سن کر رضیہ بیگم تو اور ہی تپی۔ وہ منحوس کھا گئی میرے بچوں کی خوشیوں کو، خوش تو میں اس سے بھی نہیں رہنے دوں گی۔ دیکھتی ہوں میں کیسے کرتے ہیں نکاح میں یہ، یا میرے بچے کوئی بھی نہیں جائیں گے اس نکاح میں۔ جبکہ سونیا نے اپنے دل کے ارمان ٹوٹنے پر پہلی بار زری سے جلسی محسوس کی تھی۔ کہاں تک پہنچی آپ کی تیاریاں نسرین بیگم؟ اور عالم صاحب کی کیا رائے ہیں اس بارے میں؟ ذاکر شاہ ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کرتے ہوئے نسرین بیگم کے پاس کھڑے ہو گئے تھے۔ اس نے کیا کہنا ہے، ویسے بھی میری بھتیجی ہے، اتنی پیاری۔ وہ زرمین کے نکاح کا جوڑا پیک کرتے ہوئے بولی۔ ہاں اب بتا دیں، آپ کو تو کوئی پرابلم نہیں ہے نا؟ نسرین ان کی طرف رخ موڑے اب ہاتھ سے اشارہ کرتی ہوئی بولی تھی۔ نہ بابا، ہماری اتنی مجال کہ اپنی زوجہ محترمہ کے فیصلے ہر اعتراض کریں ہم۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر، ذاکر شاہ نے شوخ لہجے میں کہتے ہوئے نسرین کو اپنے حصار میں لیا۔ آپ بھی نہ ہر وقت چھچورے بنے رہتے ہیں، شرم کر لیں، سسر بننے والے ہیں اب۔ نسرین نے ہاتھ اٹھائے اور سوٹ کو الماری میں رکھا۔ نسرین بیگم کی بات سن کر ذاکر شاہ کا قہقہ گونجا تھا۔ ہاں ہاں، ابھی بس سسر ہی بن رہا ہوں تو دادا بن کر بھی یہ سب نہ چھوڑوں۔ اس بار اس نے کہتے ہوئے شرارت سے ایک آنکھ دبائی تھی۔ آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا، میں ذرا ملازمہ کو دیکھ کر یہ سب اماں کو بھجوا دوں، کل نکاح ہے اور ابھی سارے کام پڑے ہیں، آپ کی چائے بھی بھیجتی ہوں۔ وہ سائڈ سے فاصلہ بناتے ہوئے بولی۔ اور زری تم تو بہت لکی ہو، اتنی جلدی تمہاری پڑھائی سے جان چھوٹ گئی ہے۔ کاشا تو بس سب سن کر ایک ہی بات کو لے کر بیٹھی ہوئی تھی۔ دیکھو میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ تم بہت لکی ہو، بس تائی ہی مجھے لکی نہیں سمجھتی۔ اس نے اپنے کندھے اچکائے تھے۔ ہاں یار، تم سچ میں لکی ہو، کاش میں بھی اتنی لکی ہوتی۔ اس نے افسردہ سا منہ بنایا۔ کاشو، رضیہ بیگم نے لاؤنج میں اس کے ساتھ بیٹھے دیکھ کر غصے سے آواز لگائی۔ کتنی بار تجھے کہا ہے کہ اس منوس کے آس پاس بھی مجھے تو نظر نہ آئے، چل کمرے میں جا کر پڑھائی کر۔ اس کے کمر پر چت لگاتے ہوئے وہ غصے سے پھنکاری، جبکہ آج بھی تائی کی وہی بات سن کر اس کا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ جاؤ جا کر دیکھو عالم ریڈی ہو گیا ہے، اگر ہو گیا ہے تو اسے کہو سب نیچے اس کا ویٹ کر رہے ہیں۔ نسرین سب چیزوں پر نظر ڈالتی ہوئی پاس کھڑی ملازمہ سے بولی۔ جی بی بی جی۔ نسرین کے کہتے ہی وہ عالم کے کمرے کی طرف بڑھی۔ صاحب جی، بی بی جی کہہ رہی ہیں اگر آپ تیار ہو گئے ہیں تو نیچے آ جائیں، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ نوری دروازہ نوک کرتے ہوئے باہر سے ہی بولی۔ ماما سے بولو بس ابھی آیا۔ عالم نے اندر سے ہی ہانک لگائی تھی۔ جی ٹھیک ہے۔ وہ جواب سنتے ہی اس کے قدموں سے واپس سی قدموں میں نیچے کی جانب آئی۔ چلے بیگم، اور کتنا ویٹ کروائیں گے؟ آج آپ کا صاحبزادہ وقار بھائی صاحب کی مجھے تو بلکار آ گئی ہے۔ ذاکر شاہ نے وقار کی کال کو پھر سے آتے دیکھ کر پوچھا۔ بس سب ریڈی ہے آپ کے صاحبزادے کا ہی؟ بولتے ہوئے نسرین بیگم نے سیڑھیوں کی جانب اشارہ کیا جہاں سے عالم وائٹ کاٹن کے ڈریس پر چھوٹی سی بوٹو والی واسکٹ پہنے والے بالوں کو اچھے سے سیٹ کیے کوئی شہزادہ لگ رہا تھا، جبکہ وہ ہمیشہ کی طرح اپنی مغرورانہ چال چلتا ہوا نسرین بیگم کے سامنے آ کر رکا تھا۔ نسرین بیگم نے اپنے خوبرو جوان بیٹے کو دیکھ کر نظر پھیری تھی کہ کہیں ان کی خود کی نظر نہ لگ جائے ان کے بیٹے کو۔ آ گیا ماما، چلو چلیں۔ عالم نے خود کو ان دونوں کو دیکھتے پاک اور ابرو چکائی جیسا کہ پوچھا، ہو سب ٹھیک ہے؟ پرفیکٹ مائی ہینڈسم سن۔ ذاکر شاہ نے آگے بڑھ کر لاڈ سے اس کے کندھے پر ہاتھ پھیرا تھا۔ چلے اب دیر ہو رہی ہے کیا؟ دونوں کو ایسے ہی کھڑے دیکھ کر اس نے کہا تھا۔ ہاں چلو، پر پہلے تمہارا صدقہ دے لوں، کہیں میری نظر نہ لگ جائے۔ نسرین بیگم نے پرس سے کچھ پیسے نکال کر اس کے اوپر سے وار کے نوری کے غریبوں کو دینے کے لیے کہا۔ آپ کچھ بھی کر لیں پر میں ہر
ہرگز شرکت نہیں کروں گی اس نکاح میں۔ آپ جانا چاہتے ہیں تو جائیں، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ وقار کے لاکھ منانے کے باوجود وہ اپنی ضد پر اڑی رہی۔ ٹھیک ہے پھر اب تم کہیں نہیں بلکہ سیدھا اپنے بھائی کے گھر ہی جاؤ گی۔ اس کو ایک ہی ضد پر اڑے دیکھ کر اب وہ تنگ آ کر اس کے پاس کھڑے ہو گئے تھے۔ دھمکی سن کر رضیہ نے جھٹکے سے سر اٹھا کر وقار کی جانب دیکھا۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ بولو۔ وقار نے سامنے کھڑے ملازم کو دیکھ کر کہا کہ جی صاحب جی، بڑی بیگم آپ کو بلا رہی ہیں، وہ لوگ آ گئے ہیں۔ چلو۔ وقار اس کے ساتھ ہی باہر لون میں چلا آیا تھا جہاں سارا انتظام کیا گیا تھا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں بھائی صاحب آپ؟ ذاکر شاہ نے خوش دلی سے آگے بڑھ کر وقار کو گلے لگایا تھا۔ وعلیکم السلام، بہت بہت خوش آمدید آپ لوگوں کو، آئیں بیٹھیں۔ وہ سب کو ساتھ لیے کرسیوں کی جانب بڑھا تھا۔ بھائی بھابھی نظر نہیں آ رہی؟ نسرین نے کچھ دیر بعد ارد گرد دیکھتے ہوئے آہستہ سی آواز میں وقار کے قریب ہو کر تشویش بھرے لہجے میں پوچھا۔ ہاں وہ اندر گئی ہے۔ وقار جو بھی کچھ سوچ رہا تھا کہ کیا بولے، اس سامنے سے آتی رضیہ کی طرف اشارہ کیا۔ چلیں ٹھیک ہے، میں مل لیتی ہوں اور اپنی بہو سے بھی مل لوں گی۔ نسرین تو آج خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی، جبکہ نسرین کو اپنی طرف آتا دیکھ کر رضیہ لا تعلقی ظاہر کرتی ہوئی ساتھ کھڑی مہمان کو لیے اندر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ نسرین کو رضیہ کا ایسے دیکھ کر یوں چلے جانا عجیب لگا، پھر خود ہی اپنی سوچوں کو جھٹکتے ہوئے وہ زرمین کے روم کی طرف بڑھی تھی۔ ماشاءاللہ میری بیٹی تو آج پری لگ رہی ہے۔ نسرین نے فل وائٹ ہلکے سے کام والی فراک پہنے اور ہلکے سے میک اپ کے ساتھ سامنے کھڑی زرمین کی بلائیں لی تھی۔ پھوپھو آپ بھی نا۔ زرمین ہمیشہ کی طرح آج بھی اپنی تعریف سن کر شرمائی تھی، جبکہ آج وہ اپنی گلاسز نہیں ٹھیک کر سکی کیونکہ پارلر والی نے آج اسے لگانے نہیں دی تھی، جس وجہ سے وہ کوئی چھوئی موئی سی ڈول ہی لگ رہی تھی۔ چلو آؤ بیڈ پر بیٹھو، مولوی صاحب آتے ہی ہوں گے۔ نسرین بیگم نے اسے اپنے ساتھ لگائی بیڈ پر بٹھایا تھا۔ بہت سے دعاؤں میں وہ عالم ذاکر شاہ کے نام لکھ دے گئی تھی اور اس نکاح سے سب خوش تھے سوائے رضیہ کی جو انگاروں پر جل رہی تھی۔ رضیہ بھابھی کیا ہوا ہے، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ نسرین نے رضیہ کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر پریشانی سے پوچھا تھا۔ فی الحال تو زندہ ہوں، پر آپ لوگوں نے مارنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ وہ غصے سے دانت پیستے ہوئے بولی۔ اللہ خیر کرے بھابھی، کیا بول رہی ہیں آپ؟ بس کرو نسرین میڈم، بس اب رضیہ اتنی بھی پاگل نہیں کہ تمہاری ان میٹھی شہد جیسی باتوں میں آ جائے۔ سب کیا ادھر تمہارا ہی ہے اور سب کیا ادھر تمہارا ہی ہے اور اب معصوم بن رہی ہو؟ وہ بنا کسی لحاظ کے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے بولی تھی۔ رضیہ کی باتیں سن کے نسرین نے تو مانے سکتے میں آ گئی تھی۔ میں نے کیا کیا بھابھی؟ وہ کون سی بات آپ کو میری بری لگ گئی؟ اب یہاں پر میرا منہ نہ کھلوانا تو اچھا ہے۔ بھابھی بتائیں کیا بات ہوئی ہے؟ اس بار نسرین نے اس کا ہاتھ تھامے نرم لہجے میں بولی تھی۔ بڑی بھتیجی کو چھوڑ کر چھوٹی کو بہو بنا دے، شرم تو نہیں آئی؟ کیا کمی ہے میری سونیا میں؟ ہر کام میں سگڑ ہے تمہاری، تو ویسے بھی بہت خدمت کرتی ہے۔ رضیہ نے ہلکی آواز میں غڑاتے ہوئے تپ کر کہا۔ بھابھی مجھے سونیا اور آکاشا بھی اتنی پیاری ہے جتنی زرمین۔ بس یہ اماں کی خواہش تھی کہ میں نسرین نے اس کی غلط فہمی کو دور کرنا چاہا۔ بس اماں میری اولاد کے بارے میں کیوں کچھ سوچیں گی؟ ان کی چخلی تھی تو وہ بس ایک منحوس ہے نا۔ رضیہ نے اس کی بات سنتے ہی غصے سے بیچ میں ٹوکا تھا۔ اس بار غصے میں اس کی آواز تھوڑی اونچی تھی، جس سے ارد گرد کے کچھ لوگ ان کی طرف راغب ہوئے تھے۔ تمہاری طرح یہ دوغلا پن مجھے نہیں آتا، اس لیے سیدھی بات بولتی ہوں۔ رضیہ نے ہاتھ سے اس کی جانب اشارہ کیا تھا، جبکہ اس کی باتوں میں نسرین کا چہرہ افق ہوا۔ رضیہ، وقار جو کچھ دیر پہلے وہاں آیا تھا، رضیہ کی باتیں سن کر غصے سے اس کی طرف بڑھا چلو یہاں سے اسے بازو سے کھینچتے ہوئے اندر لایا تھا، جبکہ زرمین کے آنے کی وجہ سے سب لوگ اس کی جانب متوجہ ہو چکے تھے۔ نسرین بھی اس کی جانب بڑھی۔ یار مجھے تو سچ میں اس معصوم بچی پر ترس آ رہا ہے جس نے تجھ جیسے خڑوس کو جھیلنا ہے۔ رمیز نے اس کی طرف دیکھا جو آج بھی بالکل سیریس منہ بنا کر بیٹھا ہوا تھا، جیسے کوئی بزنس میٹنگ اٹینڈ کر رہا ہو۔ بچی نہیں بھابھی، بول کمینے، تیری بھابھی لگتی ہے وہ۔ عالم نے اپنے ساتھ بیٹھے رمیز کو کہنی مارتے ہوئے کہا۔ ہاں تو چلو معصوم بھابھی نے ہی تمہیں جھیلنا ہے، رمیز نے اس کو تنگ کرنے کے لیے شوخ لہجے میں کہا۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کس نے کس کو برداشت کرنا ہے، ویسے بھی رخصتی ابھی نہیں ہے، اس لیے تو اپنی یہ بکواس بند ہی رکھ۔ عالم کی آنکھوں کے سامنے کیفے والا سین لہرایا جہاں وہ ناک پر آئس کریم لگائے بچوں کے در کھڑی تھی، جس سے اس کے ہونٹ مسکرائے تھے۔ کچھ دیر بعد رمیز کی نظریں خود پر محسوس کر کے وہ واپس اسی خول میں آ کر اسے سنانے لگا۔ ہاں بس نام سن کر ہی خلوص مسکرا رہا ہے، جب معصوم بھابھی آئے گی تو تم تو خوشی سے ناچ اٹھو گے۔ رمیز بھی آج اسے زچ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہا تھا۔ تو چپ ہوتا ہے یا میں؟ سامنے سے آتی زرمین کو دیکھ کر عالم کے آدھے الفاظ اس کے منہ میں رہ گئے۔ وائٹ فراک میں اسے کوئی اس کو پری لگ رہی تھی۔ اس کو دیکھتے ہی اس کی آنکھیں اس کے لرزتے ہاتھوں پر ٹکی تھی، مطلب وہ کنفیوز تھی یا پھر اتنے لوگوں کے سامنے آنے سے ڈر رہی تھی۔ عالم اسے دیکھتے ہوئے اب کھڑا ہو چکا تھا، جبکہ اب اس کو بھی نسرین نے اس کی بغل میں لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ عالم بے خودی میں اسے دیکھ رہا تھا جب ساتھ کھڑے رمیز نے ٹوکا۔ بس کر اب کیا سالم نگاہ کا معصوم
اب کیا نگلے گا معصوم بھابھی کو؟ رمیز کے کان میں بڑبڑانے سے وہ ہوش میں آ کر سیدھا ہوا تھا۔ پھوپھو میں تھک گئی ہوں، بیٹھ جاؤ کیا؟ مسلسل کچھ دیر کھڑے رہنے کے بعد وہ منہ بناتی ہوئی نسرین سے بولی، جبکہ سر ابھی بھی جھکا ہوا تھا۔ بیٹھ جاؤ بیٹا، آؤ بیٹھو۔ نسرین نے اسے پکڑ کر صوفے پر بٹھایا۔ عالم بیٹھتے ہوئے اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا جو زرمین کے کان میں کچھ سمجھاتے ہوئے بول رہی تھی۔ کیا کہا تھا میں نے کہ اپنی زبان کو بند رکھنا؟ ہاں بولو، اسے لاؤنج کے صوفے پر دھکا دیتے ہوئے وہ پھنکارا تھا۔ ہاں نہیں رکھوں گی اپنی زبان بند، اپنی بیٹی کے حق کے لیے بولوں گی۔ سنا آپ نے؟ وہ بھی چہتے ہوئی سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ لاؤنج میں ایک زوردار تھپڑ کی آواز گونجی تو رضیہ بیگم دوبارہ صوفے پر گری۔ اب ایک لفظ بھی نہ نکلے تمہارے منہ سے۔ وقار نے انگلی اٹھا کر دھمکی دی، جبکہ رضیہ تو ہونکوں سے ہی بس سامنے کھڑے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ آپ نے اپنی اس دوغلی بہن اور اس منحوس کی وجہ سے مجھے مارا؟ مجھے وہ بے یقینی کسی کیفیت میں بولی، دیکھو آج میں اس کو جان سے مار کر ہی یہ قصہ ختم کروں گی۔ وہ پاؤں کی طرف باہر جانب لپکی۔ وقار افسوس سے سر ہلاتا ہوا اس کے پیچھے بھگ گیا تھا۔ کدھر بھائی؟ عالم کو اٹھتے ہی دیکھ کر رمیز بھی کھڑا ہو گیا تھا۔ بس ایک امپورٹنٹ کال کرنی ہے، میں بھی آتا ہوں۔ تو بیٹھ۔ عالم نے اس کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور موبائل لے کر وہاں سے سائڈ پر گیا تھا۔ رضیہ پھنکارتی ہوئی اسٹیج پر زرمین کے سامنے جا کھڑی اور پھر بنا کچھ بولے اسے اپنے ساتھ کھینچتی ہوئی اسٹیج سے نیچے لایا۔ رضیہ زرمین کو وہ کھینچتی ہوئی اسٹیج سے نیچے لائی تو انوری بیگم بھی اسے پکارے بیٹھی تھی۔ تائی امی میرا ہاتھ چھوڑے۔ زمین جو اس بچھال کے لیے تیار نہیں تھی اب رضیہ سے اپنا ہاتھ چھڑواتے باقاعدہ رونے لگی تھی، جو کہ رضیہ کی سخت گرفت میں تھا۔ بھابھی چھوڑیں زرمین کو۔ نسرین نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ چھڑوایا تو زرمین بیلنس نہ رکھتے ہوئے لڑکھڑا کر گر پڑی۔ اس منحوس کو آج میں نہیں چھوڑوں گی، رضیہ نے اس بار چیختے ہوئے اس کے بالوں سے پکڑ کر کھڑا کیا اور ایک زوردار تھپڑ اس معصوم کے چہرے پر جڑ دیا، جبکہ وہاں موجود سبھی افراد سکتے میں آ گئے تھے اور زرمین تھپڑ لگنے سے پھر زمین بوس ہوئی تھی۔ کچھ سیکنڈ کے سناٹے کے بعد اب فضا میں ایک زوردار تھپڑ کی آواز گونجی تھی، جسے کھا کر رضیہ لڑکھڑائی تھی اور باقی سب کا بھی سکتہ ٹوٹا تھا۔ اس پہرے کے وقار سے ایک اور تھپڑ مارتے ریان نے سامنے آ کر اپنے باپ کا ہاتھ پکڑا۔ زرمین اٹھ میری بچی۔ دادی نے اسے کندھوں سے پکڑ کر اٹھایا تو اس نے روتے ہوئے گال پر ہاتھ رکھے دادی کو دیکھا۔ بس بابا اور نہیں۔ وقار کا ہاتھ چھوڑتے ہی ریان نے ہاتھ کے اشارے سے اپنے باپ کو روکا جو پھر غصے میں رضیہ کی جانب بڑھ رہا تھا۔ لے جاؤ اس عورت کو، اس سے پہلے کہ میں آج اس کو مار دوں۔ وقار اب غصے سے رخ موڑے بولا تھا۔ ریان خاموش کھڑا رضیہ کو اپنے ساتھ لگائے اس کے کمرے میں لے آیا۔ وقار بھی بنا کسی طرف دیکھے سر جھکائے باہر نکل گیا تھا۔ یہ لو بیٹا پانی پیو۔ نسرین نے اس کو وہیں کرسی پر بٹھا کر گلاس اس کے لبوں پر لگایا، جبکہ لوگ ابھی بھی اس کے ارد گرد ہجوم بنا کھڑے ہوئے تھے۔ کچھ عورتیں تو ایک دوسرے کے کان میں پھسر پھسر بھی کر رہی تھیں۔ عالم جیسے ہی کالر ڈسکنیکٹ کر کے مڑا تو ایسے لوگوں کا ہجوم دیکھ کر اسے کچھ عجیب لگا۔ وہ تیزی سے قدم اٹھاتا وہاں پہنچا۔ دیکھو کیسا زمانہ آ گیا ہے، کتنی بے رحمی سے اس معصوم کو مارا ہے اس ظالم عورت نے۔ ایک عورت تھوڑی پر ہاتھ رکھے افسوس سے سر ہلاتی ہوئی بولی تھی۔ عالم نے عورت کی بات سنتے ہی سامنے دیکھا جہاں کرسی پر بیٹھی زرمین ابھی بھی گال پر ہاتھ رکھے ہوئے جا رہی تھی۔ یہ دیکھتے ہی عالم تڑپ کر اس کی طرف بڑھا۔ کیا ہوا زرمین؟ وہ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھے پوچھنے لگا۔ زرمین نے روتے ہوئے سر اٹھا کر آنسوں کی بھری آنکھوں سے عالم کو دیکھا تھا۔ عالم نے زرمین کو اس حال میں دیکھا تو وہ غصے سے نسرین بیگم کی طرف مڑا۔ ماما کس نے مارا زرمین کو؟ وہ دبی دبی آواز میں غرایا۔ بیٹا وہ اس سے پہلے کہ نسرین اسے رضیہ کا بتاتی سونیا نے بیچ میں آ کر اسے روکا تھا۔ پھوپھو آپ اسے یہاں سے لے جائیں۔ وہ برف والے لہجے میں دو ٹوک بولی۔ کھا گئی ہے یہ میری گھر کی خوشیوں کو، کس حال میں پہنچا دیا اس نے میرے باپ کو۔ آپ خدا کا واسطہ آپ اسے یہاں سے لے جائیں۔ سونیا نے روتے ہوئے نسرین بیگم کے ہاتھ جوڑے تو نسرین نے اپنی ماں کی طرف دیکھا تھا جو بظاہر تو نہیں پر اندر ہی اندر رو رہی تھی۔ انوری بیگم کو لگا آج وہ پہلی بار ہمت ہاری ہے، ہمیشہ خود کو مضبوط رکھا پر اپنی ہی اولاد کو نہ سمجھ پائی تھی۔ پہلے رضیہ کا رویہ زرمین کے ساتھ اور اب سونیا کی باتیں انہیں بے بس کر گئی تھی۔ پاس رکھی کرسی کا سہارا لیتے ہوئے وہ دل کے مقام پر ہاتھ رکھے وہیں گر گئی تھی۔